जनूबी वजीरिस्तान में सांप की नई किस्म दरियाफ्त हुई है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह का सांप पाकिस्तान में पहले नहीं देखा गया। इस सांप का अभी तक कोई नाम नहीं है, ना ही इसकी कोई पहचान है कि ये सांपों के इंतहाई जहरीले खानदान, दरमियाने जहरीले खानदान या मुकम्मल गैर जहरीले खानदान से है। सांपों पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि इस सांप को जिंदा या मुर्दा हालत में मंगवाने की कोशिश की जा रही है। तहकीक के बाद ही वाज़ह हो सकेगा कि ये सांप पाकिस्तान में पाए जाने वाले सांपों की ही किसी नस्ल से ताल्लुक रखता है या कोई नई नस्ल है जिसका पहले सुराग नहीं लगाया जा सका। अगर ये कोई नई नस्ल का सांप हुआ तो इसका नाम रखा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तानी सांपों की अब तक जो इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं उनमें एक और सांप का इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में अब तक 97 इकसाम के सांप दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 8 इकसाम के सांप जहरीले हैं। जहरीले सांपों से आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जल्जलों की पेशगोई के हवाले से। यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड्स में कायम तहकीकाती इदारे सोलर सिस्टम जियोमेट्रिक सर्वे की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में वाक़या चमन फॉल्ट लाइन पर एक ताकतवर जल्जले की पेशगोई के बाद जहां सोशल मीडिया पर इस दावे की सदाकत पर बहस जारी है, वहीं ये सवाल एक बार फिर गर्दिश करने लगा है कि आया जल्जलों की पेशगोई करना मुमकिन भी है या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया DG मैट सरदार इलियास साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालने का। सबसे पहले आपको सलाम कहते हैं। सर, बताइएगा क्या जल्जलों की पेशगोई मुमकिन है? जी, बहुत ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी आप बहुत प्रिसाइसली पहले प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि उनसे डच साइंटिस्ट से मंसूब किया गया कि उसने 48 घंटे का पहले का कह दिया कि 48 घंटे बाद हो जाएगा, तो लकीली 48 घंटे की अब तो मेरे ख्याल 72 घंटे हो गए हैं उस बात को कहे हुए या वो खबर फैलने के बाद। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई नहीं आया। तो इसलिए ये ऐसा फिनोमेना है पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि जलजला कब, किस वक्त और किस जगह पर और कितनी शिद्दत का आएगा। ये 3 चीजें नहीं बता सकते आपके मतलब प्रिसाइसली। हाँ, ये जरूर है कि फॉल्ट लाइन एक तरह से पहले से डिफाइंड है, वो तय है। पिछले जो जलजले आते रहे हैं, जितना भी आपके पास 200 साल का, 400 साल का या 1000 साल का बाज एरियाज डेटा है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एरिया वल्नरेबल है, ये एरिया प्रोन है, ये यहाँ आपकी फॉल्ट लाइन एक्टिव है। और अमूमन ये होता है, रिसर्च ये बताती है कि जब 80 से 100 साल का पीरियड गुजर जाता है एक मेजर अर्थक्वेक को आए हुए, तो वो एक तरह से उसके बाद उस जगह में एनर्जी खासी चूंकि एक्यूमुलेट हुई होती है प्लेटों की मूवमेंट्स की वजह से और जो फॉल्ट लाइंस है उसकी वजह से, तो वो एक तरह से खतरा या खदशा जैसे कहें ना पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है, यानी दोबारा से उस इवेंट की रिकरेंस ड्यू हो जाती है। लेकिन कब होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है आपकी और मेरी बात हो रही है तो अगले ही लम्हे किसी जगह आ जाए, हो सकता है 5 साल बाद भी ना आए, हो सकता है 10 साल बाद भी ना आए। इसके बारे में कोई प्रिसाइसली ऐसी कोई ठीक है। सरदार साहब, ये बताइएगा भारत और नेपाल में जो जल्जले आए उनका कोई ताल्लुक था इस पेशगोई के साथ? नहीं जी, बिल्कुल। पहली चीज तो यही है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी देखें ना, आपके जो दूसरे फिनोमेना है, जैसे हम बारिश की इतला दे देते हैं, साइक्लोन की इतला दे देते हैं, और वो फोरकास्ट उनकी पॉसिबल है फोरकास्ट पहले करना कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या इस अगले पूरे सीजन में ये चीज हो सकती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और डाटा आपके पास होता है। लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई पता नहीं है आपको कि किस वक्त आ जाए। अब जैसे कि उन्होंने यहाँ के एरिया के लिए उनसे मंसूब किया गया था, वैसे उनकी उसमें उस एक तरह से ना छोटा सा एक फिक्रा उसमें लिखा हुआ था। मैंने उनकी स्टेटमेंट फिर खुद देखी, उनकी वेबसाइट पे डिटेल देखने की कोशिश की, तो उसमें कि जी ये प्रिसाइसली हम नहीं बता सकते कि कब आएगा, लेकिन ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर हो सकता है कि कभी भी आ जाए। और वो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका कल मैं वॉइस नोट सुन रहा था, तो उन्होंने भी उनकी रिसर्च में भी ये है कि अगले चंद सालों में, यानी कि 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगले 8-10 सालों में आ सकता है। तो इसमें प्रिसाइसली आप नहीं बता सकते कि 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद या इस तरह से ना। और लोगों को जाहिर है जो फॉल्ट लाइन पे हमारा आबादियां हैं उनको खतरा तो है। जैसे आपको याद होगा कि कश्मीर में बड़ा अर्थक्वेक आया 2005 में, फिर इधर बलूचिस्तान में 2013 में बड़ा अर्थक्वेक आया था, 2009 में आया था। उससे और पीछे जाएं तो कोयटा में 1935 में एक ऐसा शिद्दत का आया था कि पूरा शहर ही तबाह हो गया था। यहाँ इसी चमन फॉल्ट लाइन पे 1895 में वो कहते हैं कि बहुत शिद्दत का जल्जला आया था, 6.7 मैग्नीट्यूड का।
تو اب اس کو 100 سے اوپر ایئرز ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت وہ دوبارہ سے اس طرح کا ایونٹ آ سکتا ہے، لیکن پریسائسلی نہیں بتا سکتے کہ ٹھیک ہے سر، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سردیوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، تو سردیوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں مطلب جو زلزلے کی حد تک نا اس میں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اب یہاں کراچی میں پرسوں درسوں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی کل یا پرسوں ہم بچوں کو اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں، تو میں نے کہا جی بالکل بھیجیں، اس میں کوئی ایسا کوئی صداقت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بعد آ جائے گا یا 48 گھنٹے بعد، کیونکہ اس کی آپ پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ ایک چیز کی پریڈکشن ممکن نہیں ہے پہلے سے اس کے وقت کا تعین یا اس کی شدت کا، تو پھر اس میں اتنا پینک ہونے کی مطلب ایک تو اس خبر پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سائنٹیفک اگر بنیادیں اس کی اس پہ بلیو کرتے ہیں تو اچھا یہ جو ڈچ سائنٹسٹ ہیں نا، یہ ان کی تھیوری ہے کہ جی جو پورا سولر سسٹم ہے، ارتھ، مون اور جوپیٹر اور دوسرے نیپچون اور فلاں فلاں، یہ جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں، کسی ایک لیٹیچیوڈ پر آ جاتے ہیں تو وائبریشن زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اس ایریا میں، پھر وائبریشن کے نتیجے میں اس سے کمیونٹی یا سائنٹیفک کمیونٹی جو سیسمالوجی کی اور جیولوجی کے ایکسپرٹس ہیں وہ ایگری نہیں کرتے ان سے ایک طرح سے۔ یہ بالکل لیٹسٹ ان کی کچھ پچھلے چند سالوں سے 2-3 سالوں سے میرے خیال میں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور تھیوری اپنی بتا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب ترکی کے زلزلے کے بعد ان کا بہت نام آیا کہ جی اس کی انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی، تو میں نے یہ میری معلومات یہ ہے کہ اس کی بھی انہوں نے پہلے نہیں کی تھی، بعد میں جب زلزلہ ہو گیا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایریا ایکٹیو ہے۔ تو ایریا تو پری ڈیفائنڈ ہے، سب جگہوں کے پری ڈیفائنڈ ہے، پوری دنیا کے جو ٹیکٹونکس پلیٹس ہیں کہ کون سی پلیٹس، جیسے ہمارا ایریا جو اس میں 3 پلیٹس ہیں، یوریشین پلیٹ ہے، ایک انڈین پلیٹ ہے اور تیسری عربین پلیٹ ہے۔ تو پوری ایک فالٹ لائن چمن سے خوزدار کلات سے ہوتی ہوئی کابل تک چلی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ہندوکش پورے میں پھیل جاتی ہے اور پھر اوپر بالکل نارتھ میں جا کر وہ ہمالیہ کی طرف ٹرن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہم کہیں کہ الٹا یو، اب اگر آپ کہیں الٹا وی، تو اس ٹائپ کی بنتی ہے یہ فالٹ لائن۔ اسی فالٹ لائن کا جو نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے ہمالیہ کی طرف، تو وہاں کل نیپال میں ہو گیا زلزلہ۔ تو یہ فالٹ لائن میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سردار الیاس صاحب، ہمیں زلزلوں کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کر لیتے ہیں سردیوں کی آمد کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں کی راتیں ٹھنڈی ہونے لگی ہیں، جو چپکے سے آتی سردی کی نوید سنا رہی ہیں۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ جس چیز کو سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے وہ ہوتی ہے موسم سرما کی پہلی بارش اور شمالی علاقوں میں پہلی برف باری۔ اسی لیے اس دفعہ شمالی علاقوں میں پہلی برف باری دیکھنے جانے والے سیاحوں کے لیے پیشگی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ڈی سی مری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید احوال جانتے ہیں کہ کیا تیاریاں جاری ہیں اور کیا سیاح اس بار دل کھول کر برف باری دیکھنے آئیں گے۔ جی دیکھیے، جیسے تو آپ کو پتا ہے کہ اوور آل پورے پاکستان کے اندر ہی ویدر از چینجنگ، لیکن مری کے اندر بھی جو ہے نا کافی پہلے سے زیادہ ٹھنڈ ایسا شروع ہو چکی ہے، لیکن جو میجر سنو فال کا سیزن ہے دیٹ از ستمبر اور جنوری کے اسٹارٹ میں۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے اپنی ساری تیاریاں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ ایمرجنسی پلان بنا ہوا ہے جس میں ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے کنٹرول روم اور 7 فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ ہم لوگ اسٹیبلش کر دیتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی ٹورسٹ کی اویئرنیس ہے ان کے لیے ہم موسمی پروڈکشن ہوتی ہیں وہ بھی ہم گائے بگائے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے تقریباً 24 to 25 ڈپارٹمنٹس جو ہیں دے آر ڈپلوئڈ ایٹ ڈفرنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز، جو کہ اویئرنیس مٹیریل بھی شیئر کرتے ہیں اور ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے بڑے ناخوشگوار واقعات سامنے آئے تھے، اس بار کیا تیاری ہے، کچھ بتائیے گا۔ جی اس دفعہ ایک بڑا کمپریہنسو اور ایک بڑا جامع قسم کا کنٹینجنسی پلان ہے جس کے اندر ہیلتھ ہے، ریسکیو 112 ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، رضاکار ہے۔ یہ جیسے جب بھی پروڈکشن ہوتی ہے سارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ٹریفک کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ٹریفک کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہوٹل ایسوسیشن جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے یا لوکل ہمارے یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی آن بورڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کے نمبر ہیں وہ ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے وہاں ویزر کر دی گئی، تاکہ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اسی کو کال کرے اور ہماری ریسکیو 112 ہیلتھ ہمارے ادر جو والنٹیئرس ہیں ان کو جن کو ہم نے انگیج کیا وہ فوراً جو ہے نا ودن 3 to 4 منٹس رسپونس۔ بالکل اچھا سر، بتائیے گا پارکنگ کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے بار بھی دیکھا سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہی ہوتا ہے۔
جی دیکھیں اس طرح کی ہم نے ریلیف کیمپس وغیرہ بھی اسٹیبلش کر دیے جاتے ہیں. اگر ان کیس سمبڈی لوگوں کو ویسے نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے بیکاز جتنے ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں اتنی فلو زیادہ آ رہا ہوتا ہے بیکاز یہاں پہ ٹورسٹ جو ہیں وہ ایون نسیہ کے لیے احتیاط ان کی طرف ہی جاتے ہیں جو کہ کا ایریا ہے. تو ایسا کس طرح کا ایشو ہوتا نہیں ہے کہ ٹورسٹ کو جگہ نہ ملے. اوبویسلی ظاہر ہے لوڈ زیادہ ہوتا ہے, ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اور ہوٹل مینجمنٹ کو بھی کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بٹ یہ لاٹ آف کیپیسٹی. جی ٹھیک ہے سر, مجھے بتائیے گا اس آنے والی سردی میں, کیونکہ سیاح تو بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں برف باری دیکھنے کا, کیونکہ سب کو بہت شوق ہوتا ہے اور لوگ تفریح کے لیے جاتے بھی ہیں, لیکن ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہمارے دلوں میں کہ وہاں پر جائیں گے تو کچھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے, تو آپ سیاحوں کو کیا پیغام دیں گے اس بار؟ جی میں ضرور کرنا چاہوں گا. ہم نے جتنی بھی اپنی اویئرنیس مٹیریلس کے اوپر جو ڈائریکشن اور جو گائیڈ لائنز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دیتی ہے تمام ٹورسٹ کو, تو ان تمام جتنے ہمارے سے آتے ہیں جو کہ ان سے یہ ریکویسٹ ہے, کچھ ہم نے روڈز ون وے کی ہوئی ہیں ان کو ضرور فالو کریں. جو ٹریفک کے ہم نے ان کو پریکاشنز بتائے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں. اپنی گاڑیوں کا خیال رکھیں, اچھی گاڑیاں لے کر آئیں, اپنے ساتھ چینج لے کر آئیں جب اسنو فال ہوتی ہے. اسی طرح اپنے ساتھ اچھے کپڑے لے کر آئیں سو دیٹ آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپنے فٹ گاڑیاں لے کر آئیں, اچھی گاڑیاں لے کر آئیں سو دیٹ وہ جو مری کی جو چڑھائیاں ان کے اوپر ایزیلی چڑھ سکیں, خراب نہ ہو جائیں. جب وہی خراب ہوتی ہے پورا پورا وہ لائن بنا. جی بہت شکریہ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مری ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمیں آئندہ جو سردی آنے والی ہے اس کے حوالے سے بتایا اور برف باری کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. کو کیا انہوں نے مشورہ دیا وہ تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ جو بھی گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں ان کو ضرور فالو کیا کرے. اور اس بار جو برف باری ہے وہ آنے والی ہے اور امید ہے کہ اس بار کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے, اور حادثے کے پورے انتظامات بھی ہو چکے ہیں مری کے اندر کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی بھی ہے تو وہ پہلے سے ریڈی ہیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا. چلتے ہیں, امید کرتی ہوں آج کا شو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اس طرح کے شو دیکھنے کے لیے روزانہ صبح 10 بجے ٹی وی آن کر لیا کریں. ابھی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اللہ حافظ.